بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج اگر آپ پاکستان کے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا ایون سوشل میڈیا اس کے اوپر ڈسکشنز دیکھیں، بات چیت چلتی دیکھیں، تو آپ کو دو ہی زیادہ تر ایشوز نظر آتے ہیں جن کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک تو توشہ خانہ کا قصہ اور عمران خان کے اوپر گھڑی والا مسئلہ، اور دوسرا ایشو یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کس کو لگایا جائے گا۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے یہی دو چیزیں ہیں، یہی دو مسئلے ہیں جن کے اوپر پاکستان کی بقا، پاکستان کے سارے معاملات کا انحصار ہے۔ فارن پالیسی کے ایشوز، اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ اندرونی معاملات میں سب سے اہم اکانومی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور اکانومی کے ایشوز جو ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے بالکل قریب ہے۔ ڈیفالٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے قرضے ادا کرنے ہیں، اس کی قسط کا جب وقت آتا ہے آپ نے ادا کرنی ہے، تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ حکومت ہے تو اس کی توجہ بھی بالکل کہیں اور ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ چیز جانتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، خاص طور پہ میاں نواز شریف، ان کو اختیارات اتنے زیادہ چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ اختیارات کا انبار ان کے پاس ہو تاکہ کوئی ان کو چیلنج نہ کر سکے، کوئی بات بھی ان کے بارے میں نہ کر سکے۔ لہذا فوج پہ اپنا تسلط بڑھانے کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ کی ترمیم کا قصہ چھیڑا ہوا ہے۔ حکومت ادھر ذہنی طور پہ مصروف ہے، اس کا قانونی مسودہ وغیرہ بنانا ہے، اس کو پاس کرانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھڑی والا جو قصہ چھیڑا، اس کی بھاگ دوڑ شروع ہے، اور جو آپ دیکھ لیں پریس کانفرنسز اور جو کچھ بھی دیکھیں اس میں یہی کچھ ہے۔ عمران خان کی لانگ مارچ ہے تو وہ بھی کچھ نبضوں پہ سوار ہے، چنانچہ عدالتوں وغیرہ میں بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عدالتیں کہہ دیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ بند کی جائے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ان میں سے سب کسی نے یہی کچھ کیا ہے۔ کوئی مہنگائی مارچ لے کے آیا، کوئی لانگ مارچ لے کے آیا، مولانا کا دھرنا، مولانا کی مارچ، نون لیگ کی مارچ، پھر پیپلز پارٹی کی، ہر کسی نے یہ کام کیا۔ لیکن آج عمران خان کے معاملے میں ان کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ اب یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہی دو تین ایشوز جو چل رہے ہیں، ان میں کوئی پازیٹیو قسم کی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ عمران خان کی گھڑی کا قصہ ٹوٹلی نان ایشو تھا۔ پہلے تو یہ ایشو بننا نہیں چاہیے تھا، لیکن میڈیا میں لوگوں نے اس کو، میڈیا کے اپنے صحافیوں نے ایک خاص مقصد کے تحت اس کو اچھالا، اور اچھال کے یوں پیش کیا جا رہا ہے جیسے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور یہی ایک ایسی کوئی چیز ہوئی ہے جو بالکل انہونی ہے۔ حالانکہ عمران خان نے گھڑی خریدنے کے بعد وہ بیچے، پھینکے، جو جی چاہے کرے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور میڈیا کوئی بات نہیں کرتا ان بڑے بڑے سکینڈلز کے بارے میں جہاں پہ بلٹ پروف گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا زرداری صاحب اور نواز شریف لے گئے۔ بہرحال یہ ایک پرابلم چل رہی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اکانومی کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ اکانومی کی ہے کہ انکم نہیں بڑھ رہی، فارن ایکسچینج آپ کے ملک میں ہے نہیں، آپ کے فارن ایکسچینج کے ریزروز بتدریج کم ہو رہے ہیں، اور اسی کو دیکھ کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آپ بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ اب اس پہ بات کرنے کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں شروع میں کچھ سبز باغ دکھائے گئے، اور جیسے ہی یہ ساگدار صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چائنا سے اتنا پیسہ مل رہا ہے، ہمیں سعودی عربیہ سے اتنا مل رہا ہے، سعودی عربین شہزادہ آ رہا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ ساری چیزیں میٹیریلائز نہیں ہوئی۔
غالباً یہاں پہ شاید اس حکومت کو وہ پذیرائی نہیں ہے، وہ اتنا ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتی باہر کی قوتیں کہ وہ یوں پیسہ پکڑا دیں۔ جو چیز یہ سمجھ نہیں رہے، جو سمجھنے کی چیز ہے، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس میں کہ پالیسیز کی کمی ہوتی ہے، آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ بزنس کے لیے پالیسی، امپورٹ پالیسی، آپ کی ایکسپورٹ پالیسیز ہیں، کوئی مراد دینی ہے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے، وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر توجہ دینی، لیکن جب آپ کی ساری توجہ اسی چیز پہ مرکوز ہے کہ آپ نے ہر حالت میں عمران خان کو باہر رکھنا ہے، آپ نے نان ایشوز کو ایشو بنا کے کوشش کرنی ہے کہ عمران خان کو اس پہ بدنام کیا جائے، آپ نے اپنی کرپشن چھپانی ہے، آپ نے اس کرپشن کو این آر او دینا ہے یا اس کرپشن کا آپ نے لیگلائز کرنا ہے اس کو، آپ نے آئندہ کے لیے اقتدار اپنا رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی اولادوں کو پال سکیں اور انہی کو آگے اقتدار سونپ سکیں، تو پھر باقی چیزیں آپ کی آگے نہیں چلتی، یعنی جو اکانومی ہے وہ نہیں آگے بڑھے گی۔ آپ کے ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے تھی، آمدن اس ملک کی بڑھنی چاہیے تھی، لیکن آمدن کیسے بڑھے جب آپ اپنی انڈسٹری کو نہیں چلا رہے ہیں؟ گیس کے سودے نہیں کیے تھے، گیس آج ختم ہو رہی ہے، گھروں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے، تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ قرض تب اترتا ہے جب آپ اپنی آمدن بڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ الیکشن قریب آئے تو سیاسی منشور آپ کو ملتا ہے، وہ آپ پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو آپ کی قسمت بدل کے رکھ دیں گے، لیکن بعد میں جب اعمال دیکھیں تو وہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان سے بڑا دشمنی کوئی نہیں اس ملک کا۔ اب پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کی بات میں نے کی، جس کے بعد یہ آگے معاملات چل سکتے ہیں یا آپ کوئی اپنی اکانومی اور ان چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اہم کام اس وقت یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن یہ حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے کہ یہ الیکشن سے بچ سکیں۔ اس میں عمران خان کی زندگی کو ختم کرنے سے لے کے اس کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ہر وہ حربہ جس سے کہ وہ اس کو استعمال کر کے، چیف الیکشن کمشنر کو استعمال کر کے، جس سے کہ الیکشنز کی کوئی صورت نہ بنے۔ آپ نے ان چیزوں کی وجہ سے آج سیلاب میں مرے ہوئے لوگ کیا وہ سارے آباد ہو گئے، ٹھیک ہو گیا؟ ادھر سے توجہ ہٹ گئی، شروع میں بڑا شور و غوغا تھا، وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا کیونکہ فوکس کہیں اور ہے۔ سو اس سٹیج کے اوپر پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے، اور تمام وہ مقتدر لوگ، تمام وہ تھوڑے سے بھی جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ان کو ہوشمندی کا ثبوت دینا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ زبانی کلامی معاہدوں سے، ان چیزوں سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں۔ کبھی بھی یہ 13 جماعتوں کا جو مرغوبہ ہے یہ آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دے سکے گا۔ ان کے آپس کے مفادات بالکل الگ ہیں، یہ اپنے اپنے یہاں تک کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف جو اپوائنٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ ان کو ایک دوسرے کو قائل کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ اسحاق ڈار صاحب اپنے ڈیلیگیشن نون لیگ کا لے کے تو مختلف لیڈرز کو، مختلف لوگوں کو، زرداری صاحب کو مل رہے ہیں، بلاول کو مل رہے ہیں، مولانا کو مل رہے ہیں، ان کو جا کے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا جائے۔ کیا اس سے آپ کے ملک میں بہتری آئے گی؟ اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں اور اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے۔ پھر اکانومی کے معاملے میں اکانومسٹ کی ٹیم بیٹھے جو فیصلہ کرے کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اپنے فگرز دیے ہیں اس سے آپ کا قرضہ جو ہے کہیں بڑھ کے آسمان کو چھو رہا ہے، اندرونی قرضہ بھی اور بیرونی قرضہ بھی۔ لہذا اس وقت سب سے اہم چیز ہمارا فوکس الیکشن کی طرف ہونا چاہیے، اور عمران خان کو بھی باقی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اس وقت اگر حکومت الیکشن کی ڈیٹ دیتی ہے اور لانگ مارچ بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، الیکشن ہو جائے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں
پی ٹی آئی کو دوسرا راستہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے ان لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے حضرات یہ صرف اپنے مفادات کا کام کر رہے ہیں، یہ ملک کے مسئلے کو حل کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ یہاں پہ آپ کو وہ پرخلوص لیڈرشپ چاہیے تھی جو صرف ملک کا سوچ رہی ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے۔ اس وقت ٹوٹلی مقاصد اپنے ہیں جو سامنے ہیں، اور عمران خان کو ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فریش پلاننگ کرنی چاہیے۔ بہر صورت پولیٹیکل سٹیبلٹی ہماری نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہے، اور اسی کے ذریعے پھر اکانومی ہے جس کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اور قرضوں میں ہم اتنے زیادہ ڈوب چکے ہیں کہ آج آمدن اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کو ادا کر سکیں، اور کمپرومائزز کے لیے جو چیزیں گروی رکھنے کے لیے آفر کی جا رہی ہیں وہ نہ صرف ہماری عزت نفس کے خلاف ہے، بلکہ وہ ہماری اپنی بقا کو بھی مشکوک بنا سکتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے فوری طور پہ الیکشن کرا کے ایک مضبوط حکومت کی تشکیل ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔